اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر حق کی آواز اٹھانے والے کی آواز جو ہے وہ بغاوت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی احتجاج جو ہے وہ غداروں کا احتجاج ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اکثر جمہوریت میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے، لیکن کیا کہیں کہ جمہوریت پر یقین رکھنے والے اور جمہوری حکومتیں اپنے خلاف ہونے والے ہر احتجاج کو بغاوت کہتی ہیں۔ اور جناب اسی بغاوت کے جو اعزازات تھے وہ جناب ہمارے جو سائیں جے ایم سید صاحب پر لگائے گئے تھے۔ جے ایم سید صاحب نے وہ شخصیت تھے جنہوں نے سندھ اسمبلی میں پہلے قرارداد پاکستان کی حمایت میں قرارداد منظور کرائی۔ یہ صحیح ہے کہ پیر مظہر الحق کے دادا پیر الہی بخش صاحب بھی ان کے ساتھ شامل تھے، لیکن اس اسمبلی کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر جو قرارداد منظور کی گئی تھی وہ سائیں ہمارے جو تھے سائیں سید صاحب نے اس قرارداد کو پیش کیا تھا۔ اس پوری صورتحال کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے کہ یہ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارے بر صغیر میں قوم پرست جو تنظیمیں ہیں ان کو جے ایم سید کسی نہ کسی طور پر لیڈ کرتے رہے ہیں۔ جے ایم سید کے ساتھ جناب الطاف حسین صاحب اور بنگلہ دیش کے مجیب الرحمان صاحب اور اس طرح کے جتنے بھی چھوٹی موٹی تنظیمیں سندھ میں بنائی جاتی رہیں، جسکم کے نام سے، دیگر ناموں سے، اور بلوچستان میں اور پختونخوا میں بھی جو تنظیمیں بنی۔ اور ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کی سرائکی بیلٹ ہے، اس میں جو تحریک چلائی تھی لنگا صاحب نے، وہ بھی جے ایم سید کے شاگردوں میں تھے، لیکن ان سب کو کامیابی تو اتنی زیادہ نہ ہو سکی، لیکن جو الطاف حسین ہیں انہیں اس پورے قوم پرستی کے جو ووٹ تھے اور مہاجر قوم کے جو ووٹ تھے وہ بہت بڑی تعداد میں ملے۔ جے ایم سید کی سالگرہ میں جب تمام لوگ جاتے ہیں، اب 135ویں سالگرہ ان کی منائی گئی ہے، جس میں اسد قیصر صاحب اور اپوزیشن لیڈر صاحب یعنی محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ انہوں نے بلکہ کیک کاٹنے کی تصاویر جو ہے وہ اخبارات میں بھی شائع کی گئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ عرصے پہلے، یعنی بہت عرصے پہلے، جب جے ایم سید صاحب حیات تھے اور ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ کراچی کو ان کے حقوق بھی دیے جائیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ یہ جو قوم پرست لیڈران ہیں یہ صرف کسی ایک زبان کے یا کسی ایک علاقے کے لیڈر ہوتے ہیں، نہیں، یہ پورے ملک کے لیڈر ہوتے ہیں۔ یا جے ایم سید صاحب کے سے اندرا گاندھی سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے اور قائد اعظم سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غدار تھے۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اگر وہ غدار تھے تو پاکستان کے آرمی چیف اور صدر صاحب محترم آپ یہ بتا دیں کہ جو ضیاء الحق صاحب تھے وہ کیوں آخر ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے؟ وہ بالکل یقینی طور پہ ایک رہنما تھے، ایک سیاسی رہنما تھے سندھ کے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جے ایم سید نے کبھی بھی سندھ کی عوام کے ووٹوں کی طاقت کو حاصل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو جے ایم سید کی جو وہاں پہ صورتحال ہے سندھ کے اندر، وہ آج بھی ایک اچھے رہنما کی حیثیت سے اور ایک اچھے ہدایت کار کی حیثیت سے، جنہوں نے اس قوم کو ہدایت بھی دی اور اس قوم کے لیے ایک راستہ بھی متعین کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سندھی نیشنلزم جو ہے وہ اپنے پورے عروج پر، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی بھی اس کارڈ کو استعمال کرتی ہے، اور سندھ کے جو سیکریٹریٹ میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اسی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں نوکریاں دی ہیں لوگوں کو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جس وقت الطاف حسین ان کی سالگرہ میں سن میں جایا کرتے تھے، وہ 2-3 دفعہ شاید وہاں پہ گئے۔ جب وہاں جایا کرتے تھے تو یہاں کی مذہبی جماعتیں بھی، خاص طور پہ جماعت اسلامی، ان کے خلاف جو ہے وہ بولا بھی کرتی تھی، کیونکہ کراچی میں تو اصل مقابلہ ہی الطاف حسین سے جماعت اسلامی کا تھا۔ باقی تو اور کوئی پارٹی، یہاں پہ پیپلز پارٹی بھی نے بھی متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی
الجھاؤ نہیں پیدا کیا اور نہ ہی اس کی کوئی مخالفت کی، بلکہ اپنے جن کینڈیڈیٹ کو کرتی تھی ان کے کینڈیڈیٹ جو ہوتے تھے وہ بھی فیلڈ میں آ کر کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن الطاف حسین پر جو تنقید تھی وہ جماعت اسلامی کی طرف سے بہت شدید ہوتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ مولانا شاہ احمد نورانی جو سنی تحریک، یعنی جو ہمارے یہاں کے سنی تحریک ہے، اس کے بہت بڑے رہنما تھے، اور انہوں نے جمعیت العلماء پاکستان کے نام سے ایک پارٹی بنا رکھی تھی، اور اس پارٹی کے تھرو وہ جو ہے وہ ان پر شدید تنقید کرتے تھے۔ بلکہ اگر میں کہوں کہ الطاف حسین پہ اگر کسی نے بہت شدید انداز میں نہ صرف تنقید کی ہے بلکہ عملی طور پہ بھی ان سے زندگی میں کبھی ملاقات نہیں کی، وہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تمام لوگ وہاں جاتے تھے، اور جس وقت جو الطاف حسین 90 پہ ہوتے تھے تو اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں جاتی تھیں اور جا کر کے وہاں پر اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے سربراہ تھے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، لیکن مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جو ہے ان سے ووٹ لینے کے لیے نہیں گئے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے، جو مولانا فضل الرحمان کو ان لوگوں نے متعین کیا تھا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن اس پارٹی کے صدر کے حیثیت سے وہ 90 نہیں گئے۔ تو یہ ساری جو مخالفت ہو رہی تھی اس کی وجوہات کا تو کوئی بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ کیوں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر یہ آپ مخالفت کر رہے تھے تو آج بھی وہ 135ویں سالگرہ منائی گئی ہے جی ایم سید صاحب کی۔ 135ویں سالگرہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یعنی پوری ایک صدی سے بھی زیادہ۔ خیر اللہ نے ان کو اچھی حیات بھی دی تھی، اور حیدر منزل پہ اکثر وہ کراچی کے صحافیوں سے بھی ملاقات ضرور کرتے تھے۔ جب وہ کراچی آتے تھے تو حیدر منزل میں ان کا قیام ہوتا تھا، اور 1-2 مرتبہ اور انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ دونوں صورتوں میں جی ایم سید صاحب جو یہاں کے لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ اسی طرح پاچا خان صاحب بھی قوم پرست لیڈر، یعنی پورا یہ جو اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ جو ہماری پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ بھی کسی نہ کسی طرح سے سندھی قوم پرستی کا کارڈ استعمال کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو پارٹی ہے ہمارے مسلم لیگ نون، وہ پنجاب کا کارڈ استعمال کرتی ہے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو پنجاب کی پارٹی کہتی ہے۔ نہ صرف کہتی ہے بلکہ وہاں پہ رکتی ہے، وہیں پہ اس سے ووٹ حاصل کرتی ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ جو وزیر اعظم بنے ہیں وہ شاید اکا دکا مرتبہ کراچی آ گئے ہیں، شہباز شریف صاحب، اور یہی صورتحال نواز شریف صاحب کی تھی۔ تو یہ کہنا کہ جی کوئی پارٹی جو ہے وہ قومی سطح کی پارٹی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں کسی حد تک آپ اگر کہہ سکتے ہیں تو جماعت اسلامی کو شاید کہہ لیں کہ انہوں نے ہر صوبے سے کوئی نہ کوئی ووٹ لیا ہوتا ہے، چاہے وہ کم ہوں، چاہے وہ زیادہ ہوں، چاہے وہ اونچے ہوں، چاہے وہ نیچے ہوں۔ لیکن یہ کہنا کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے کسی چاروں صوبے میں مشترکہ طور پہ کوئی بھاری حالانکہ نون لیگ جو تھی، یہ بھی بتاتا چلوں کہ نون لیگ نے ایک مرتبہ کراچی سے 6 نشستیں جیتی تھیں، لیکن آج ان کا جو دفتر میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ کام نہیں کرتا ہے۔ لیکن الطاف حسین کے جانے پر جو ہے الطاف حسین سے ملاقات کے لیے سارے لوگ آئے، اور یہ بھی ایک بڑی مزے کا خیز بات ہے کہ جب وہ الطاف حسین پر مشکل وقت آیا اور جب وہ ان کو یہاں سے جو ہے وہ لندن جانا پڑا، اور ان کو لندن جانا پڑا یا بھیج دیا گیا، بہرحال ہائے یہ مجبوری والی بات تھی کہ وہ وہاں گئے، اور وہاں سے واپسی کا راستہ جو ہے ان کے لیے فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آنا اور جانا اور سیاست دانوں کا اچھا ہونا، گڈ بک میں ہونا، آپ کو پتہ ہے نا جب عمران خان برسر اقتدار تھے، جب انہوں نے اپنے آپ کو پورے عروج پر رکھا ہوا تھا تو کہا کرتے تھے کہ یہ اس کو میں مونچھوں سے کھینچ کے جیل میں ڈالوں گا، اور اس کو میں دوپٹے سے کھینچ کر وہاں جیل میں پھینکوں گا۔ لیکن جب وقت گزر گیا تو آج وہی نون لیگ پورے پاکستان پہ بھی حکمران ہے، اور ملک کے سب سے بڑے صوبے یعنی پنجاب پہ بھی حکمران ہے۔ اور اس ساری صورتحال کے بعد یہ چیز شامل ہوئی ہے کہ جناب علی، یہ جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو ہمارے جو کرتا دھرتا جسے کہنا چاہیے، جو ہاتھ جن کا اوپر ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طور پہ قوم پرست تنظیموں کو بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں،
اور قوم پرست تنظیموں کو بھی ہمارے لوگوں کو نشستیں بھی ملتی ہیں اور وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاچا خان کے جو پوتے ہیں انہوں نے وہ بھی سینٹ میں اس وقت موجود ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو بھی ووٹ مل جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو قوم پرستی کو جس کو آپ کی یہ کہنا چاہیے کہ جی ایم سید صاحب نے اور پاچا خان صاحب نے اور مجیب الرحمان نے بھی کسی حد تک، لیکن ان کی لائن پھر انڈیا سے ایسی ملی کہ پھر وہ پاکستان کے ہی مخالف ہو گئے۔ اور اسی طرح سے الطاف حسین، یہ سارے لوگ جو ہیں اپنی اپنی قوم کی آواز تھے، یعنی جو اردو بولنے والے تھے ان کے لیے الطاف حسین نے آواز اٹھائی۔ یہ الگ بات کہ ان کو بہت اچھی طرح سے اقتدار پہ بھی آنے کا موقع ملا، لیکن یا تو وہ مجبور ہو گئے کہ اقتدار میں جانے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ تبدیلی کی طرف آ جاتی ہیں، وہ مثبت نہیں رہتی، وہ منفی ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے اقتدار میں آنے کے بعد کہ آپ اپنے لیے کچھ حاصل کر سکیں۔ اور چاروں طرف آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آخری دفعہ آصف علی زرداری جو پہلی دفعہ اس سے پہلے جو پہلے صدر بنے تھے، تو اس وقت بھی ایک بات سامنے آئی تھی کہ جناب یہ جو ہمارے لوگ ہیں جس میں عشرت العباد صاحب بھی گورنر بنا کے یہاں بھیجے گئے، اور مشرف صاحب کا دور جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا دور تھا، الطاف حسین کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، تو ان کو یہاں گورنر بنا کے بھیجا گیا عشرت العباد صاحب کو۔ اور عشرت العباد صاحب بھی آج ان کے مخالفین میں اس طرح تو نہیں شامل جس طرح سے ہمارے مصطفیٰ کمال ہیں یا دیگر لوگ ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ بعض لوگ صرف مصطفیٰ کمال ہی اتنی شدت سے بول رہے ہیں یا پھر انیس قائم خانی بول رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو متحدہ کے دیگر لوگ ہیں جس میں فاروق ستار بھی ہیں، جس میں خالد مقبول صدیقی بھی ہیں، جس میں اور بھی بہت سارے رہنما موجود ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں بول رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو پاکستان کی جو متحدہ پاکستان سے ہی بتایا معلوم ہو سکتا ہے، لیکن اصل صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے یا یہ قوم پرستوں کو جو اس طرح سے تھوڑی سی آزادی ملی ہوئی ہے، یعنی اپوزیشن لیڈر ہیں اچکزئی صاحب، لیکن وہ ایک قوم پرست لیڈر کی 135ویں سالگرہ میں تشریف لائے ہیں، تو وہ اس طرح بھی کوئی صورتحال بنے گی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ویڈیو میں عمران خان صاحب سے بھی اور سہیل آفریدی سے بھی مخاطب ہو کے الطاف حسین نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ بہت جلد ہم بھی یہاں ہوں گے، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سیاست میں نہ کوئی چیز اول ہوتی ہے، نہ کوئی چیز آخر ہوتی ہے، نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے، نہ کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ 90 آتے تھے، اب شاید انہوں نے کبھی یہ بھی کوشش نہیں کی 90 میں سیاسی سرگرمی شروع کیا جا سکے۔ تو یہ ساری ایسی صورتحال ہے جس پہ آپ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اب جو لوگ آئیں تو ان کو دیکھیں کہ آپ سے ووٹ لے کون لوگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کا یوٹیوب کا بے انتہا شکر گزار ہوں، اللہ ان کو بہت اچھی طرح ان کی کمپنیاں چل رہی ہیں، اور اس پورے صورتحال میں ہمارے یوٹیوب ہمارے چینل کو بھی وہ سبسکرائب بھی کروا رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے میں بہت شکر گزار ہوں یوٹیوب کا۔ اور آپ ساتھیوں سے یہ بتا دوں کہ آپ ضرور اس پہ کوئی نہ کوئی کمنٹس لکھ دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ بھائی ہماری ویڈیو چل رہی ہے یا رک رہی ہے۔ اگر رک رہی ہے تو کیوں رک رہی ہے، اس کے بھی لیے کوئی آپ کمنٹ ڈال دیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ آپ کا بے انتہا شکریہ۔ السلام علیکم۔